اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ کلاس نہم میں مضمون اسلامیات لازمی میں ہم سورہ انفال پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 2 کی مشق کی تھی۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 20 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ کی، وا اور رسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ، تولوا تم پھیرو، عنہ اس سے، وا اور انتم تم ہو، تسمعون سنتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے تم وہی کام کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی اس کے کاموں میں نہ تم حد سے بڑھ جاؤ اور نہ تم جو ہے وہ رکاوٹ ڈالو، کیونکہ تم سننے والے ہو۔ وا اور لا نہ تکونوا، ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وا اور ہم وہ، لا نہ یسمعون وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ان کافروں کی طرح تم نہ ہو جانا جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حق کی بات سن لی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حق کی بات سننے والے نہیں تھے اور وہ نہ ان باتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ انا پس بے شک، شر الدوابی بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، الذین وہ جو، لا نہ یعقلون وہ نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر وہ بہرے اور گنگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ بہرے اور گنگے سے مراد یہاں پر یہ لی گئی ہے کہ وہ حق کی بات کو سن کر بھی اور اس پر نہ وہ عمل کرتے ہیں۔ بہرے اور گنگے وہ بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق جو باتیں ان کو کہی گئی ہیں ان پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وا اور لو اگر، عالمہ جانتا ہے یہ اللہ فیہم ان کے، خیرن بھلائی ہے، لا اسمعہم تو سنوا دیتا انہیں، ولو اور اگر، اسمعہم انہیں وہ سنوا دیتا، لتولوا تو وہ پھر جاتے، وا اور ہم وہ معرضون روگردانی کرنے والے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی کان تو تھے، وہ سنتے تو تھے لیکن وہ حق کی بات کو نہیں سنتے تھے، وہ حق کی بات کے منکر تھے، اور اگر بغیر صلاحیت کے انہیں سنوا دیتا تو وہ دوبارہ پھر جاتے اور وہ روگردانی کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت جو حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو ماننے والے نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، استجیبوا تم قبول کرو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا، اذا جب دعا وہ پکاریں، کم تمہیں، لما جس سے، یحییکم تمہیں زندہ کرتا ہے، وعلموا جان لو، ان اللہ کہ اللہ، یحول حائل ہے، بینہ درمیان، المرء آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وا اور انہ یہ کہ، الیہ تحشرون اور تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 24 میں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا تم حکم قبول کرو، جب وہ تمہیں اپنے حکم کی طرف بلائے، یعنی جب وہ تمہیں اپنے نیکی کے کام کی طرف بلائے، جب وہ تمہیں جہاد کی طرف بلائے، تو کیا کرو کہ تم اس کی جو پکار ہے اس کے ساتھ تم لبیک کہو، وہ تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان، آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ یہاں جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی اعمال تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن بروز قیامت تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے ان تمام باتوں کا، ان تمام کاموں کا تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ دنیا میں تمہیں ہدایت کی طرف لے جانے والے رسول بھی آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پیغام مل گیا، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم مسلمان نہ بنے اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی روگردانی کی۔ واتقوا اور ڈرو، فتنۃ فتنے سے، لا نہیں تصیبن نہ پہنچے گا، الذین انہی لوگوں کو جنہوں نے، ظالموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خصوصیت کے ساتھ، وا اور علموا تم جان رکھو، ان اللہ یہ کہ اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔
مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یا جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ تم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اس جب تم تھے قلیلاً تھوڑے، یعنی تعداد میں تھوڑے، مستضعفون تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی میں الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، ان کے یتخطفاکم تمہیں اڑا نہ لے جائے، ناسو لوگ، فآواکم تو اس نے تمہیں پناہ دی، وا اور ایدکم طاقت بخشی تمہیں، بنصرہ اپنی نصرت سے، وا اور رزقکم اور کھانے کو دیا تمہیں، من سے طیبات پاک چیزیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں مزید فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب سرزمین مکہ والے یعنی جو لوگ تھے وہ تم لوگ تعداد میں تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تم لوگ بہت کمزور سمجھتے رہتے تھے، اور تم لوگ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں لوگ جو ہے وہ تمہیں زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ اس مدد کے بارے میں ہم جو ہے وہ پچھلی آیت کریمہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور ان کے دلی سکون کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقت بھی بخشی اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا تم خیانت کرو، اللہ سے، و رسول اور اس کے رسول سے، وا اور تخونوا خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وا اور انتم تعلمون تم جاننے والے ہو۔ مزید فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہاں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کام کرنے کے بارے میں حکم دیا وہ تم کر گزرو۔ تم ڈرو نہیں کہ ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہیں اور جو کافر ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھاری نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس کے اعمال میں خیانت نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جاننے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما یہ کہ اموالکم تمہاری مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، وا اور ان اللہ اور یہ کہ اللہ عندہ اس کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے محبت میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم دین کے کاموں کو چھوڑ دو۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ جو کام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تم نے وہ کام کرنے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم نے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک آج ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ کل مزید ہم اس کی مشق دیکھیں گے اور اس کی مشق کو ہم حل کریں گے۔ آج تک کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔